अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच गप विद काशिफ मीर के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक तो जो शौकत सिद्दीकी साहब के हक़ में बहुत बड़ा फ़ैसला आया है, इस पर बात करेंगे, इसमें क्या सही है क्या गलत है, और मज़ीद शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को क्या रिलीफ़ मिलना चाहिए। तो दूसरा दोस्तों, हम बात करेंगे फ़ौजी अदालतों के हवाले से कुछ नई ख़बरें सामने आई हैं, इस पर हम बात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा और वफाक और पंजाब के दरमियान जो टसल चल रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की तरजीहात क्या हैं, पंजाब की तरजीहात, कुछ का हमने कल भी जिक्र किया था और आज उस पर मज़ीद आपको कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और जो फ़रासत के कुछ नई ख़बरें हैं, नए इंकशाफात हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे आज। तो हस्ब मामूल दोस्तों, बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, ताकि आपकी राय भी मुझ तक पहुंचती रहे। खैर, अब बाकायदा आगाज़ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और वफाक के हवाले से बात करूंगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो उसकी पॉलिसी है अली अमीन गंडापुर की, वो सरासर एक कह लें वक्त का ज़िया कह लें, टसल कह लें, महाजराई कह लें, ये सब कुछ है, सिवाय वहाँ पर आवाम को रिलीफ देने के अलावा अली अमीन गंडापुर की तवज्जो हर काम पर है। तो और आज जो है पेशावर हाई कोर्ट में समाअत भी हुई थी सेनेट की नशिस्तों के हवाले से। और अली अमीन गंडापुर की जो अभी तक की पॉलिसी देखें तो ऐसा लगता है एक दिन वो वफाक के पाँव में पड़ता है, अगले दिन वो गले पड़ने की कोशिश करता है। तो पहले वो कहता था जी मैं पर्चा दर्ज करवाऊंगा, फिर उसके बाद फिर मिलने पहुंच गया, और आज फिर उसकी उसी तरह की पॉलिसी और वही चीज़ों, और जैसे हल्फ नहीं उठाने दे रहे वो लोग, जो आज़ाद अरकान हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट में भी समाअत हुई और उस पर यही कहा गया कि आइन की पासदारी होनी चाहिए। गो कि अभी तो नोटिस जारी कर दिए हैं 4 दिन के लिए, लेकिन इसमें जो फैसला आएगा, ये जब तक ये आज़ाद अरकान हल्फ नहीं उठाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। अली अमीन गंडापुर वो कहते हैं ना कि बेशक उल्टा भी लटक जाए तो भी इनको हल्फ उठाने से नहीं रोक सकेगा। एक तो इनको हल्फ भी उठाना पड़ेगा, दूसरा ये जो है ना, जो तैनातियाँ हैं, दो अहम तैनातियाँ, चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा, ये वफाक ने तैनात करने। जब तक ये मामलात हल नहीं होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में ये जो है ना महाजराई चलती रहेगी। दूसरा दोस्तों, मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ जो कि फ़रासत का नहीं खबर दी है, कि आपको मैंने बताया था कि पंजाब में जो तरजीहात हैं वो क्या हैं, कि आवाम की तरक्की का, खुशहाली का रोड मैप बन रहा है, मंसूबे बन रहे हैं, आईटी सिटी बन रहा है, बाइक्स मिल रही हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन ने सबसे पहले दोबारा से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भर्ती किया है। जो पहले थे उन्हें दोबारा हायर किया है, 48,000 रुपये उनकी तनख्वाह मुकर्रर की है। और इन सब का काम क्या होगा कि ये हुकूमत की ईमा पर झूठ फैलाएंगे। कारकर्दगी तो कोई है नहीं, वो दुश्नाम तराजी करेंगे मुखालफिन को और सोशल मीडिया पर फेक तस्वीर फैलाएंगे। पंजाब में इसके बरक्स काम हो रहा है, और जो कि नज़र भी आ रहा है और अगले 6 माह में नज़र भी आएगा। मैंने कल भी कहा था कि इमरान खान साहब के लिए परेशानी है। जो इमरान खान को तवक्कुआत हैं कि 6 माह में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत तो ख़त्म नहीं होगी, अलबत्ता इमरान खान के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इमरान खान 6 माह बाद भी जेल में होगा, और आज जो खाना इमरान खान को 35 लाख में पड़ रहा है, अगले 6 माह में वही खाना इमरान खान को 30 लाख रुपए में पड़ेगा, क्योंकि महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई है। तो इमरान खान को अपनी जो है ना वो खुशफहमियों में से बाहर निकलना चाहिए, हकीकत का इदराक करना चाहिए, और खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की खिदमत पर फोकस करना चाहिए। अगर इसी तरह इंतशार जारी रहा तो ये इनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी, और अरविंद केजरीवाल की तरह अली अमीन कंडापुर भी पाकिस्तान का पहला वज़ीर आला होगा जो बतौर वज़ीर आला जेल जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों, मैं हम अगले मौजू पर बात करते हैं, फ़ौजी अदालतों पे और सुप्रीम कोर्ट से। इन दोनों का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से ही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिससे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को बहाल कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म से
ہم بھی بہت بار اس پر آواز اٹھا چکے ہیں، مطالبہ کرتے رہے تھے کہ جسر شوکت صدیقی کو بحال ہونا چاہیے، لیکن ایک چیز وہی جس کا میں بار بار اظہار کرتا رہا ہوں، سپریم کورٹ میں بھی وہی ہوا۔ جسر شوکت صدیقی بحال تو ہو گئے، اب انہیں پینشن بھی ملے گی اور مراد بھی ملیں گی سابق جج والی، لیکن جو انہوں نے الزام لگایا تھا اس پہ فیض حمید پر، میں نے بھی کہا تھا کہ وہ ثابت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یا تو ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہوتا تو پھر تو بات اور تھی، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ انہوں نے جسٹ کہا جی بس میں جج ہوں، میری بات پہ یقین کر لو، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ جی وہ جو جج ہیں تو دوسرے بھی تو پھر اہم پوسٹ والے افسر ہیں نا، ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت بڑی پوسٹ ہے، اس کے اوپر آپ صرف بغیر ثبوت کے آپ الزام لگا دیں تو یہ بات نہیں بن سکتی۔ اسی کا تو رونا ہے، یہی تو سب کرتے ہیں کہ جو ہم عمران ریاضوں کو، صدیق جانوں کو، یہ جو جھوٹے لوگ ہیں اسد طور جیسے لوگ، تو ان کے یہی تو رونا ہے کہ وہ کہتے ہیں، اسد طور بھی تو یہی کرتا ہے کہ جی میں نے کہہ دیا بس مان لو۔ تو خیر، لیکن جس سے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کو اب اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ جو زیادتی کی تھی، ہاں اگر اس کی تحقیقات اسی وقت ہوتی، وہی سپریم جوڈیشل کونسل کرواتی ثاقب نثار والی۔ ویسے آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں، ثاقب نثار صاحب میرے ہمسائے بھی ہیں، بہت قریبی یہاں پر رہتے ہیں۔ آج کا ارادہ تو تھا کہ آج کا ویلاگ ان کے گھر کے پاس جا کے بنایا جائے تاکہ انہیں ان سے رائے بھی لی جائے، لیکن وہاں پر وہ اجازت نہیں دیتے کسی کو اس طرح کی بات کرنے کی، تو اس لیے ہم اس کو اپنے گھر پر ہی کر رہے ہیں۔ اچھا، شوکت عزیز صدیقی صاحب کے لیے ازالہ کرنا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ ایک ان کا امتحان بھی ہے، اور جو کیونکہ یہ غلطی سپریم کورٹ کی ہے، جسے شوکت عزیز صدیقی کی غلطی نہیں ہے، اس معاملے کی تحقیقات کروانا اس وقت کی سپریم جوڈیشل کونسل کا فرض تھا، اس وقت کی سپریم کورٹ کا فرض تھا۔ اب انہوں نے اس کو نہیں کیا، تو اب کم از کم شوکت عزیز صدیقی صاحب کا تو ازالہ کرے نا۔ اس کا ازالہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس سے شوکت صدیقی اب ہائی کورٹ کے جج بننے کے اہل تو نہیں رہے، لیکن جتنی بھی ان کی مدت رہتی ہے آپ انہیں سپریم کورٹ کا جج بنا دیں۔ سپریم کورٹ میں اس میں بہت سی تعیناتیاں خالی ہیں، تو اس میں سے کسی ایک پر شوکت عزیز صدیقی صاحب کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف انصاف کا نظام کا بول بالا ہوگا، بلکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ بھی کچھ تھوڑے سے ان کے جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا کچھ حد تک ازالہ ہو جائے گا۔ دوسری دوست بھی دوستوں سپریم کورٹ سے ہی ہے، فوجی عدالتیں جن کے اوپر بندیال گروپ نے سٹے دیا تھا، اس سٹے کے بعد اب اس میں سٹے تو خیر ہٹ گیا تھا، اب ان کی دوبارہ سماعت شروع ہونے والی ہے، اور چند ہی دنوں میں اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ یہ فراست کے حوالے سے میں آپ کو یہ انکشافات دے رہا ہوں کہ اب جو 6 رکنی بینچ بنا ہے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں، جتنے بھی جج صاحبان ہیں وہ اس کا فیصلہ دیں گے۔ اور دوستو یہ فوجی عدالتیں ان دہشت گردوں کے خلاف ضروری تھیں، انہوں نے کیونکہ فوجی تنصیبات پر ہی حملہ کیا تھا۔ بندیال گروپ نے صرف عمران خان کی محبت میں اس کو جو ہے نا روکا تھا، اور روکنے کی کوشش کی تھی، جاتے جاتے ان کا تھا کہ ہم آخری میں بھی عمران خان کو جو فیور دے سکتے ہوں وہ دے سکیں، لیکن اب وہ گروپ کیونکہ ٹوٹ چکا ہے اور اب سپریم کورٹ میں آزاد منش ججز کی بھرمار ہے، تو اب جو فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ سے وہ بہت اچھا ہوگا۔ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا اس پر ہم ایک متوقع فیصلے کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کو جلد فیصلہ سنانے کی اجازت دے دے گی کہ اگر جن کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے تو ان کو فیصلہ سنایا جائے، اور جو بھی مجرم ہیں انہیں سزائیں سنا دی جائیں۔ دوسرا دوستو، جو ہمارا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں معاملہ چل رہے ہیں وہ بھی اب کافی تیزی سے ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تو اپریل کے مہینے میں جتنے بھی شرپسند ہیں تحریک انصاف والے، وہ فوجی عدالتوں سے بھی انہیں سزا مل چکی ہوگی، اور انہیں ہماری یہ جو پنجاب میں اور جو باقی جگہوں پر جہاں پر بھی مقدمات ہیں وہاں پر بھی ان کو سزا مل رہی ہے۔ جو لوگ گرفتار ہیں، محمود الرشید، اعجاز چودھری، اس کے علاوہ محمود الرشید کے بھانجے وغیرہ ہیں، عالیہ حمزہ ہے، صنم جاوید ہے۔ صنم جاوید کو آج لاہور ہائی کورٹ سے سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن صنم جاوید کا جیتنا کافی مشکل نظر آتا ہے۔ اگر وہ بالفرض جیت بھی گئیں
تو وہ نااہل پکی ہے، اس کے سزا ملے گی۔ تو یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کھلواڑ رچایا اور سارا تماشا کیا۔ تو دوستو انکشافات یہی ہیں کہ فوجی عدالتوں سے اپریل میں سزا آنے والی ہے، جس سے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو مطالبہ ہے کہ انہیں سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے۔ اور خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر یہ جو نیا انکشاف ہے کہ خیبر پختونخوا نے سب سے پہلے انفلوئنسر بھرتی کر لیے ہیں، جن کا کام صرف جھوٹ پھیلانا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہوگا، اور ترقی اور خوشحالی کے بجائے وہ پھر اسی روش پر قائم ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا، ہم نے سارا کام صرف سوشل میڈیا پر کرنا ہے۔ تو یہ عمران خان کے زوال کی نشانی ہے۔ عمران خان کی جو محبت ہے لوگوں میں، جو سمجھتے ہیں وہ کہ وہ محبت کم ہو رہی۔ دوستوں میں ایک چیز کل بھی بات کرتا کرتا بھول گیا تھا، لوگ بہت کہتے ہیں کہ عمران خان بہت مقبول ہے، جی عمران خان کی پاپولیرٹی بہت بڑھ گئی ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں جی 90% سے زیادہ سیٹیں عمران خان جیت جائے گا۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان کی مقبولیت 2013 میں کہاں تھی جب اس کے وہ تیسرے چوتھے نمبر پر آیا؟ 2018 میں کہاں تھی جب اسے بھاجپا کو جتوانا پڑا؟ 2021 تک کہاں تھی جب وہ تمام ضمنی الیکشن سے ہار رہا تھا؟ تو عمران خان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، عمران خان کی سوشل میڈیا پر جعلی مقبولیت ہے۔ یہ جو وقتی ایک جو ہے نا آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے، ایک بڑھاوا کہہ لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں جو مہنگائی ہوئی تھی، اس مہنگائی نے عوام کو متنفر کیا اس حکومت سے، اور اسی لیے لوگوں نے جو کچھ بڑا ہوا ووٹ نظر آیا ہے وہ ریئیکشن میں ووٹ دیا ہے۔ تو آپ کو اگلے 2 سالوں میں جب یہ حکومت ریلیف دے گی، جسی طرح پنجاب حکومت میں کام ہو رہا ہے، یہ بہتری آئے گی، روزگار ملے گا، نوکریاں ملیں گی، عوام کو، بچوں کو، طلبات کو سہولتیں ملیں گی، مہنگائی میں کمی ہوگی۔ تو یہ لوگ عمران خان کو بھولتے جائیں گے، اور عمران خان 2013 سے بھی پچھلی سطح تک چلا جائے گا۔ اسے میری 200 پریڈکشن سمجھ لیں، اور انشاءاللہ بشرط زندگی 2 سال بعد ہم اس پر بات کریں گے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔